بتاؤں گا. آج کا میرا ٹاپک ہے وضو کا. بہت سارے لوگوں کا وضو ابھی مکمل طریقے سے صحیح نہیں ہے. کسی کا مسا صحیح نہیں, کسی کا ہاتھ دھونے کا بھی پورا کہاں تک دھونا چاہیے, کسی کا یہ حصہ رہ جاتا ہے, کسی کا پیر کا حصہ رہ جاتا ہے. جو جس کا داڑھی وغیرہ ہے وہ داڑھی کے جڑوں تک پانی نہیں پہنچاتے ہیں. تو اگر جس طرح سے ہم غسل کرتے ہیں ایک بال کے برابر سوکھا ہو رہے گا تو پھر غسل نہیں مانی جائے گی. اسی طرح سے وضو میں اگر کوئی حصہ اگر سوکھا رہتا ہے تو پھر ہماری وضو بھی نہیں ہوگی. وضو میں کتنے فرض ہیں؟ 4 فرض ہیں. غسل میں کتنے تھے؟ 3. اس میں 4 فرض ہیں. چہرہ دھونا بال نکلنے کی جگہ سے تھوڑی کے نیچے تک, ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک. نمبر 2 دونوں ہاتھوں کو کونیوں سے مت دھونا. نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے, چوتھائی سر کا مسح کرنا. نمبر 4 دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا. اچھا یہ تو ہو گیا فرائض. اب سنت کیا ہے؟ سنت کے لیے یہ ہے کہ آپ جو ہے وضو کے لیے بیٹھیں, وضو کے لیے بیٹھے ہیں, وضو کی دعا پڑھنا ہے یا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے آپ کو وضو کو اسٹارٹ کرنا ہے. وضو اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھونا ہے, بہت اچھی طرح سے اس کو دھونا ہے. دھونے کے بعد آپ کلی کرنا ہے. کلی ایک ہاتھ سے کرنا مکروہ ہے, مکروہ باتوں سے بھی بچنا ہے. ایک ہاتھ سے نہ کلی کرنا ہے, نہ ایک ہاتھ سے چہرہ دھونا ہے, نہ ایک ہاتھ سے سر کا مسح کرنا ہے, بلکہ دونوں ہاتھوں سے. کلی کس طرح سے کرے؟ پانی کو اس طرح سے لینے کے بعد ایسے اپنے منہ میں ڈالے اور ڈالنے کے بعد خوب بڑھیا طرح سے کلی کرے. اگر روزے کی حالت میں تو کلی کرے, روزے کی حالت میں نہ ہو تو پھر غرارہ کرے. جیسے وضو میں جیسے غسل میں غرارہ بتایا تھا, پانی کو لینے کے بعد آپ پانی کو تھوڑا سا سانس اوپر پھینکیں گے تو پانی جیسے کھولتے اسی طرح سے آپ کو پتہ چلے گا. پھر اس پانی کو نکالنے کے بعد سیدھے انگلی سے آپ بڑھیا طرح سے آپ پورے دانتوں کو ملیے. دانتوں میں کوئی ریشہ وغیرہ لگا ہوا ہے, تمباکو گٹکا جو کھاتے وہ احتیاطاً وہ اس طرح سے دانتوں کو ملے. جبڑے کے اندر گال کی جو نیچے والا حصہ ہے اس کے اندر زبان کے نیچے زبان کے حلق تک ہمارا یہ باہری حصہ ہے. پھر 2 انگلی کو لے کر کے زبان کو رگڑے تاکہ زبان کے اوپر اگر کوئی چیز لگا ہوا ہے جیسے پان کھانے والا, گٹکا کھانے والا, اکثر و بیشتر اس کے جراثیم اس میں لگا رہتا ہے, تو اس کو اچھی طرح سے صاف کرنا. تو 3 مرتبہ اگر روزے کی حالت میں تو کلی کرنا, بغیر روزے کی حالت میں تو 3 مرتبہ غرارہ کرنا. بہت لوگ غرارہ نہیں کرتے ہیں, بہت لوگ غرارہ نہیں کرتے. جب غرارہ نہیں کریں گے تو آپ کے حلق تک پانی نہیں جائے گا. جب حلق تک پانی نہیں جائیں گے تو وضو مکمل نہیں ہو سکتا ہے. اب اس کے بعد ناک میں پانی چڑھانا ہے. پھر ناک میں اس طرح سے پانی چڑھانا ہے جیسے میں نے غسل میں بتایا تھا. ناک میں پانی چڑھانے کے بعد بائیں ہاتھ کے چھوٹی والی انگلی سے ناک کو صاف کرنا ہے. کوئی بھی چیز لگے پھر جو ہے ناک کو جھاڑنا اچھی طرح سے. پھر اس کے بعد 2 مرتبہ پانی چڑھا کے ناک صاف ہو گیا. 2 مرتبہ سنت ہے. اگر 3 کی ضرورت ہو, 4 کی ضرورت ہو, 5 کی ضرورت تب لگا سکتے ہیں, ضروری نہیں کہ 3 مرتبہ میں ہو. پھر اس کے بعد پورا چہرہ کو دھونا. چہرہ کس طرح سے دھوئے؟ پانی کو بہت لوگ سیدھا منہ پہ مارتے ہیں, سیدھا منہ پہ نہیں مارنا. چہرہ جب دھو دونوں ہاتھوں کو پانی لینے کے بعد ماتھے پہ لگاؤ پانی, کیونکہ پانی اوپر سے نیچے سے اوپر نہیں جاتا, اوپر سے نیچے آنا چاہیے. تو پانی کو اس طرح سے لینے کے بعد یہاں لگاؤ, پھر یہاں سے لے کر کے اپنا پورا جو ہے چہرہ کو دھو. چہرہ جب دھو تو پھر اس کے بعد آنکھ وغیرہ جو ہے, یہ آنکھ کا اس حصے میں بھی پانی کو پہنچانا ہے. ناک کسی کا چپکا ہوا تھا, اس حصے میں پانی کو پہنچانا ہے. پھر دونوں ہاتھوں سے اس طرح سے جو ہے کان کے لو تک, یہ حصہ جو ہے داڑھی کا, یہ جبڑا جو ہمارا, یہ جبڑے کے پورے نیچے تک پانی کو بہانا ہے. اگر داڑھی ہے تو داڑھی کا اس طرح سے کھلال کرنا ہے, اس طرح سے داڑھی کا کھلال کرنا. پھر پانی یا اس طرح سے لے کر کے بھی پانی کو مار سکتے ہیں تاکہ داڑھی کے جو بال ہے اس کے جڑوں تک پانی چلے جائے. یہ ہو گیا آپ کا چہرہ دھونا. اب آئیے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا. بہت لوگ کیا کرتے ہیں, اٹھایا آستین کو یہیں تک رکھ دیا. آستین کو جب آپ اٹھانا ہے, فولڈ کرنا ہے, تو فولڈ یہاں تک کیجئے, فولڈ یہاں تک کیجئے. دوسری بات, جو وضو کا پانی جو ہے کپڑے میں نہیں کرنا چاہیے. بہت لوگ اتنی جلدی وضو بناتے ہیں کہ ان کے پانی آدھے کپڑے بھیگ جاتا ہے. تو وضو کا پانی ناقص ہے, تو اس پانی کو ہمیں کپڑے میں نہیں گرانا ہے, کپڑے میں نہیں گرانا ہے. اپنے آستین کو بڑھیا طرح سے فولڈ کر کے یہاں تک لے کے آئیے. یہاں تک لانے کے بعد اب اس کے بعد پانی کو اس طرح سے لیجئے. اس طرح سے لینے کے بعد پھر اس طرح سے ملتے چلے جائیے. یہ حصہ کونیوں تک نہیں بولا ہے, کونیوں سمیت بولا ہے.
कोनियत तक बोलते तो ये हिस्सा हो जाता, समेत बोला है तो फिर यहाँ तक माना जाएगा। तो फिर इस तरह से मलते रहिए आप, जैसे तेल वगैरह लगाते मालिश करते हैं, सेम इसी तरह से। आप उंगली का खिलाल करना, इस हाथ के उंगली को, इस हाथ के उंगली को इस तरह से खिलाल करना। अंगूठी वगैरह पहना है तो फिर इस तरह से इसको हिला करके इस हिस्से को भी मलना है। इसी तरह से दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोना। ये हो गया 3। अब चौथाई सर का मसा करना। चौथाई सर में बाद लोग क्या करते, इस तरह से लेके गए और इस तरह से 4 मरतबा 5 मरतबा हो गया। चौथाई सर का मसा किस तरह से करते हैं आपको मैं उतार करके दिखा दे रहा हूं, ताकि आपका बहुत अच्छी तरह से मसा समझ में आ जाए। मसा में क्या है, पूरे चौथाई सर, पहले क्या करना, 3 उंगली को लेना है। अगर सर में कोई भी चीज हो, पगड़ी हो, टोपी हो, रुमाल हो, उसको हटाना है। हटाने के बाद ये 3 उंगली को इस तरह से लेना है। 3 उंगली के पेट, इसको क्या बोलते हैं, उंगली का पेट, तीनों को इस तरह से मिला लेना है। तीनों को दिख रहे हैं ना आप लोगों को, इस तरह से मिला लेना है। मिलाने के बाद ये उंगली के 3 हिस्सा है, 3 गिरा है, तीनों को हम पहले यहां से शुरू करेंगे। कहां से, यहां से, माथे से शुरू करके सीधा जो है यहां तक लेके आएंगे। कहां तक, सिर्फ इतना हिस्सा हमें 3 उंगली का हमारा मसा हो गया। अब बचा ये हमारा तलवा दोनों हाथों का, बचा कौन सा हिस्सा, ये पट्टी बचा। अब इस पट्टी को फिर आगे की तरफ लेके आना है। कहां से, ये आगे की तरफ लेके आना है। ये हो गया हमारा। अब बचा कौन सा हिस्सा, उंगली, ये कलमे की उंगली। कलमे की उंगली हमारा कहां इस्तेमाल होगा, कान के ये जितने भी सुराख है, इस तरह से कान का पूरा मसा हो गया। अब बचा कौन, अंगूठा। अंगूठा क्या करना है, ये इस तरह से 3 राउंड लगाना है, 1 2 3, ये हो गया। अब हमारा बचा ये हिस्सा, कौन सा, उंगलियों के पीठ, इसको बोलते हैं पीठ, इसको बोलते हैं पेट। अब पीठ को फिर लेकर के यहां करना है, सीधा यहाँ। अच्छा, एक मर्तबा आपको मसा करके देखा रहा, आप हमारे बिल्कुल सर की तरफ देखिएगा, सीधा, हम बोलेंगे कुछ नहीं, सीधा हमारा मसा देखिए, मेरा मसा किस तरह से हो रहा है, डायरेक्ट बिल्कुल स्पीड के साथ। समझ में आ गया मसा, सीधा पीछे लेके जाना है, फिर आगे लेके आना है, फिर उसके बाद कलमे की उंगली से कान का जो सुराख है इस पे लगाना है, अंगूठे से 3 मरतबा चक्कर लगाना है, फिर उसके बाद सीधा हो गया। ये चूंचा करने की ज़रूरत नहीं है। बाद लोग बहुत ज़्यादा चूना शुरू कर देते हैं। हाँ, जब अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह जब कहो